میرا نام سعدیہ ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ قطر میں رہتی تھی۔ ہم دونوں زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ میرے شوہر ایک تعمیراتی کمپنی میں مزدور تھے، مگر کم تنخواہ کی وجہ سے گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، جو ملتا کھا پی کر سو جاتے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا پیسوں کی کمی محسوس ہونے لگی۔ میں نے آس پاس کچھ عورتوں سے بات کی تو ایک عورت نے بتایا کہ ایک کالے حبشی کے گھر ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، کھانا پکانا اور بچی کی دیکھ بھال کرنا ہوگا۔ ویسے تو اس کالے حبشی کے گھر میں ایک اور بھی عورت کام کرتی ہے، صرف بچی کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ میرے لیے یہ کام بہت آسان تھا، لیکن کالے حبشی کے گھر کام کر کے مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میرے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ وہ عورت کہنے لگی، گھبراؤ نہیں، میں اس کالے حبشی کی عمر کافی زیادہ ہے اور انہیں آنکھوں کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ کم دیکھ پاتے ہیں۔ وہ بیچارے تو بس سارا دن ایک صوفے پر بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کی بیوی کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئی۔ ایک تو اب ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے، دوسرا اب ان کی عمر میں کون ان سے شادی کرے گا؟ آگے تمہاری مرضی۔ اگلے دن میں اس عورت کے پاس دوبارہ گئی اور اسے کالے حبشی کے گھر چلنے کو کہا۔ وہ کالا حبشی تو بہت اچھا انسان تھا، اس نے میری بھی بہت اچھی تنخواہ رکھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو اس نوکری کے بارے میں بتایا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ کہنے لگا، اگر ہم مل کر دونوں محنت کریں گے تو گھر کے خرچے کے علاوہ کچھ پیسے بھی جمع ہو جائیں گے۔ میں بھی دن بھر فارغ رہتا تھی، اس لیے گھر کے سارے کام صبح ہی نپٹا کر میں اس کالے حبشی کے گھر چلی جاتی تھی۔ اس کالے حبشی کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کی عمر 9 سال تھی۔ گھر کی باقی ملازمیں تھوڑا بہت اس پر توجہ دیتی تھیں۔ ویسے بھی پرائے اولاد کو کون گلے لگاتا ہے؟ میں نے کالے حبشی کی حالات دیکھتے ہوئے اس کے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں رات 9 بجے تک اس کالے حبشی کے گھر میں رہنے لگی۔ میں صبح 10 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک اس کالے حبشی کے گھر پر موجود رہتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کالا حبشی کس قدر نرم دل انسان تھا۔ وہ ملازمین کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا تھا، مگر گھر کی دیگر ملازمین اب مجھ سے خار کھانے لگ گئی تھیں، کیونکہ کالا حبشی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں چونکہ اس گھر میں نئی تھی، اگر کوئی ذرا سا بھی کام خراب ہو جاتا تو وہ ملازمین فوراً کالے حبشی کے کان میں جا کر بات ڈال دیتی، مگر کالا حبشی ان کو خاموش کروا دیتا۔ میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ کالا حبشی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ چھوٹ جانے کی وجہ سے وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ کالا حبشی کے ساتھ ایک مستقل ڈرائیور بھی تھا جو اس کے ساتھ مستقل رہتا تھا۔ کالے حبشی کو دفتر لے کر جاتا تھا، واپس لاتا، سب کام اس کے ذمے تھے۔ کالا حبشی بھی کام سے گھر واپس آتا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتا۔ میں بچی کے ساتھ ہی مصروف ہوتی، اس لیے پہلے دروازے پر دستک دیتا۔ میں فوراً ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتی، وہ پھر دروازہ کھولتا اور پھر اپنی بیٹی کو پیار کرتا، مجھ سے بھی پوچھتا کہ بچی نے تنگ تو نہیں کیا، اس نے کیا کھایا پیا ہے۔ کالا حبشی اپنی بیٹی پر جان چھڑکتا تھا۔ کالا حبشی پورے دن کی روٹین مجھ سے پوچھتا تھا، میں بھی اس کالے حبشی کے سارے دن کی روٹین بتا دیتی تھی۔ ایک رات جب میں اپنے گھر واپس جانے لگی تو وہ کہنے لگا، 1 منٹ رک جاؤ۔ پھر اس نے مجھے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور مجھے 5,000 ریال پکڑا دیے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، جبکہ اس نے میری تنخواہ بہت اچھی رکھی ہوئی تھی اور 5,000 ریال کم پیسے نہیں ہوتے۔ میں نے ایک نظر کالے حبشی کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ کہنے لگے، یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے کہا، نہیں، آپ نے جو پیسے میرے ساتھ طے کیے ہیں میرے لیے وہ کافی ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا، یہ پیسے میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ رکھ لو۔ میں نے وہ پیسے پکڑ کر اپنے پرس میں رکھے اور پھر میں جانے لگی۔ جیسے ہی میں دروازے پر تک پہنچی تو حبشی نے مجھے کہنے لگا کہ بات سنو۔ میں نے کہا، جی بولیں۔ وہ کہنے لگا، اس بات کا ذکر دوسرے ملازمین سے مت کرنا اور کسی کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں۔ کچھ دیر تو میں اس بات کو سن کر سوچ میں پڑ چکی تھی۔ میں نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ وہ
آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے چلا گیا، لیکن نہ جانے کیوں اس رات میں بڑی بے چین رہی۔ ایک رات کالے حبشی کا مجھے 500,000 ریال دینا اور دوسرا اس بات کا دیگر ملازمین سے چھپانے کا کہنا، یہ دونوں باتیں میرے ذہن کو الجھانے لگی تھیں۔ پھر میں نے کہا کہ شاید حبشی سمجھتا ہوگا کہ دوسرے ملازمین اپنا کام خوش اسلوبی سے نہیں کرتی، اور میری محنت اور خلوص دیکھ کر ہونے کا کالے حبشی نے مجھے اچھی تنخواہ رکھی تھی اور آج بونس۔ لیکن کچھ دن کے بعد میں حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ دن بعد کالے حبشی نے پھر مجھے 2,000 ریال کے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ جب دوسری بار کالے حبشی نے مجھے پیسے دیے تو اس بار تو میرے دل میں شک آنے لگا، آخر حبشی میرے ساتھ اتنی مہربانی کیوں کر رہا ہے؟ میں نے وہ پیسے اس حبشی کو واپس پکڑا دیے۔ میں نے کہا مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ کیوں مجھے روز بروز اتنے پیسے دے رہے ہیں؟ میں نے جلدی سے اپنی چادر کو اپنے جسم پر ٹھیک کیا۔ حبشی کہنے لگا کہ آپ کو پیسے اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میری بیٹی کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ میری ڈیوٹی ہے اور اس کام کے میں پیسے لیتی ہوں، اس لیے آپ مجھے پیسے نہ دیا کریں۔ خیر میں نے اس دن اس انسان سے کوئی پیسے نہیں لیے۔ میں گھر واپس آئی، لیکن اگلے روز جب میں اس گھر میں واپس گئی تو میں نے دیکھا کہ آج وہ حبشی آفس نہیں گیا تھا، بلکہ وہ گھر پر موجود تھا۔ وہ بیٹی کے پاس بیٹھا تھا۔ جب میں آئی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ اتنے دیر سے کیوں آئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میری بیٹی کو بخار ہے۔ حبشی کے لہجے میں بہت سختی تھی اور اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے گھبرا کر جب گھڑی کی طرف دیکھا تو پورا ٹائم پر آئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو اپنے وقت پر آئی ہوں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ اس چیز کی آپ کو پیسے دے رہا ہوں کہ آپ میری بیٹی کا خیال زیادہ کریں۔ دیکھیں صبح سے اس کو بخار ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے جو اس کی پرواہ کرے، اس لیے میں نے آپ کو مستقل نوکری پر رکھا ہے تاکہ کام کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کی اچھی دیکھ بھال ہو سکے، ورنہ ملازم تو مجھے اور بھی بہت مل جائیں گے۔ آپ کو اس لیے نہیں رکھا کہ آپ 12-1 بجے تک آئیں اور میری بیٹی بخار میں جلتی رہے۔ میں نے جلدی سے بچی کو کالے حبشی سے لے کر اپنے پاس بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈرائیور نے ڈاکٹر کو گھر پر لے آیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ حبشی کے پاس پیسہ بہت ہے، جس نے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے بچی کی دوائی پلائی، اس کے بعد بستر پر لیٹ گیا، کیونکہ مجھے کالے حبشی نے کہا تھا کہ بچی ٹھیک نہ ہو آپ گھر نہیں جا سکتی۔ میں سارے کام چھوڑ کر اس بچی پر توجہ دینے لگی۔ پورا دن میں بچی کو سنبھالتے سنبھالتے خود چکرا کر رہ گئی تھی۔ کبھی ادھر سے دوائی پلاتی، کبھی نرم غذا بنا کر کھلاتی، مگر وہ بخار کی وجہ سے تنگ کر رہی تھی۔ آج وہ میری بات بھی نہیں مان رہی تھی۔ میں رات تک بالکل تھک چکی تھی۔ جیسے ہی حبشی آیا تو میں نے جانے کی اجازت مانگی۔ حبشی کہنے لگا یہ بات مناسب تو نہیں لگ رہی، لیکن میں بہت مجبور ہوں۔ اگر آپ آج رات میری بیٹی کے ساتھ رہ لیں تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ میرا شوہر 9 بجے واپس آ جائے گا اور مجھے اسے کھانا دینا پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حبشی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ میرے جواب سن کر اس کا چہرہ بجھ گیا تھا، پھر ایک دم اس نے بات کو بدل دیا۔ کہنے لگا آپ اپنے شوہر سے کہہ دیں کہ ایک رات کے لیے آپ کو یہاں رہنے دیں، کیونکہ میری بچی آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ رات بھر میں کیسے اسے سنبھال سکتا ہوں؟ پھر آپ اس کی دوائی کے بارے میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں۔ میں نے موبائل نکال کر اپنے شوہر سے بات کی تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آج کی رات تو وہاں رک جاؤ، میں کھانے پینے کا انتظام کر لوں گا۔ رات بھر میں اس بچی کو سنبھالتی رہی۔ اگلے دن بچی کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ پھر جب میں واپس جانے لگی تو حبشی نے مجھے 3,000 ریال دینے کی کوشش کی۔ میں نے کہا یہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ حبشی کہنے لگا کہ آپ نے میری بچی کو بڑے مشکل وقت میں سنبھالا ہے، آپ ان پیسوں پر آپ کا حق بنتا ہے، اس لیے پلیز انکار مت کیجیے گا۔ میں نے کہا آپ میری ممتا کو پیسوں سے کیوں تول رہے ہیں؟ بے شک یہ میری سگی اولاد نہیں، لیکن میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے، اس لیے آپ اپنے ایسے پیسے
اپنے پاس رکھیں، مجھے آپ کے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنا پرس اٹھایا اور گھر سے باہر آ گئی۔ میری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، لیکن میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ کئی بار ڈاکٹروں کو چیک اپ کروایا، مگر قسمت میں اولاد نہیں تھی۔ کوئی پیر فقیر کے پاس جانے کی بات کرتا تو کوئی کسی حکیم کا بتاتا۔ میں ان سب چیزوں پر اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میرے اولاد ضرور بھر دے گا۔ انہی دنوں میرا شوہر قطر کے ویزا لگوانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، اس لیے میں نے ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے سے بہتر سمجھا کہ میں اللہ کے گھر جا کر دعا کروں۔ اللہ ضرور میری مراد پوری کرے گا۔ اس کے بعد ہم قطر آ گئے۔ اتنے سال سے میرا شوہر کام کر رہا تھا، لیکن حالات ایسے تھے جو بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لیکن میرے دل میں یہ خوشی تھی کہ اللہ مجھے اب اچھی اولاد دے دے، اس لیے میں اس بچی کو سنبھالنے کی ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں ملازمت کر رہی ہوں یا وہ بچی میرے لیے ایک بوجھ ہے۔ میں نے اپنی ساری ممتا اس پر نچھاور کر دی اور دل سے اس کو سنبھالنے لگی۔ اگلے دن جب میں نے کام پر واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ کالا حبشی پریشان بیٹھا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ اس کی ملازمہ جو کھانا بناتی ہے وہ کام چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس بات کو لے کر حبشی پریشان بیٹھا تھا کہ اب فوری گھر میں کچن سنبھالنے کے لیے وہ ملازمہ کہاں سے لے کر آئے۔ اس بات کی سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ میں کالے حبشی کے گھر کسی کام کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی۔ حبشی میری طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن میرا اپنا گھر تھا، میرا شوہر تھا۔ میں اپنے گھر کو سنبھالتی یا حبشی کے سارے گھر کی ذمہ داری لیتی، میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ خیر میں نے کچن میں جا کر فریج سے انڈے بریڈ نکالے اور حبشی کو اس کے بیٹی کو ناشتہ بنا کر دینے لگی۔ حبشی کا چہرہ خوشی سے دیکھنے کے لائق تھا۔ میں نے دن بھر اپنا کام کیا اور شام کو گھر واپس آ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن شام کو مجھے کالے حبشی کا فون آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرا فون میرے گھر آ جاؤ فوراً، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا اس وقت رات کے 10 بج رہے ہیں۔ حبشی کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بے حد ضروری کام ہے، آپ کا آنا بہت ضروری ہے، آپ پلیز میرے پاس آ جائیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو شوہر کہنے لگا کہ میں نے نوکری چھوڑ دوں۔ آخر وہ کہا حبشی تم سے کیا چاہتا ہے؟ میں حبشی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ پہلے ہی کئی دن سے بدلا ہوا تھا۔ بظاہر تو اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، لیکن شاید اندر ہی اندر سے اس کے دل میں شک پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کی پھر سے طبیعت خراب ہو گئی ہو، مگر پھر میرا شوہر راضی نہ ہوا۔ میں نے دوبارہ اس سے کال کی، فون کیا اور اسے صاف بتا دیا کہ میرا شوہر مجھے آپ کے گھر آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ آپ کو جو بھی کام ہو، آپ کے پاس چوکیدار موجود ہے، آپ اس سے کام کروا لیں۔ حبشی کہنے لگا جو چوکیدار آج چھٹی پر ہے، ورنہ میں خود چل کر آپ کے گھر آ جاتا اور آپ کے شوہر سے مل بھی لیتا۔ میں نے کہا دیکھیں مالک، میں آپ کی نوکری کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے شوہر کو کھانا دیا اور ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میرے دل میں بار بار ایک ہی سوال جنم لے رہا تھا کہ ایسا کون سا کام تھا جو حبشی رات وقت مجھے بلا رہا تھا۔ حبشی پر شک بھی تھا، نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے کم نظر آتا تھا، اور ویسے بھی اس نے آج تک مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ سونے کی کوشش کرتی تو بار بار حبشی کے بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں اس کی بیٹی کو کچھ ایسا ویسا نہ ہوا ہو۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ مگر شوہر کے ڈر کی وجہ سے خاموشی سے لیٹ گئی، لیکن بار بار ایک ہی بات سنتی رہی تھی کہ حبشی مجھے اس نوکری سے نکال نہ دے۔ اچھی بھلی معقول تنخواہ مل رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو چکے تھے۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس کی کسی بات کا خیال نہ تھا اور وہ سکون سے سو رہا تھا۔ ساری بات
رات میں گھبراتی رہی، نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح شوہر نے اٹھایا تو میں نے کہا کہ وہ کچن میں جا کر خود ناشتہ تیار کریں، کیونکہ رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت بوجھل ہو رہی ہے۔ 10 بجے میں اٹھی، شوہر کام پر جا چکا تھا۔ میں تیار ہوئی، ناشتہ کر کے حبشی کے گھر جانے لگی تو وہاں پہنچتے ہی میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ حبشی کے گھر کے باہر کافی سارے لوگ جمع تھے۔ میں نے جلدی سے شوہر کو فون کیا اور حبشی کے گھر آنے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر وہاں پہنچ چکا تھا۔ حبشی کے گھر کے باہر کافی پولیس موجود تھی۔ گھر کے اندر گئی تو سب ملازم دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حبشی رات کو گھر پر اکیلا تھا اور اس کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ بار بار مجھ سے ملنے کا کہہ رہی تھی۔ شاید اس لیے کالا حبشی مجھے بار بار فون کر رہا تھا، لیکن انہوں نے کون سا ٹال دی۔ حبشی اپنی بیٹی کی خاطر خود گھر سے نکلا، جہاں وہ مجھے بلانے کے لیے میرے گھر آ رہا تھا۔ میرے اور حبشی کے گھر کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، بس درمیان میں ایک مین روڈ تھا۔ حبشی بیچارہ اپنی لاٹھی کے سہارے سڑک کراس کرنے لگا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا۔ میں حبشی کی بیٹی کو گلے لگائے زوروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے کچھ دن حبشی کے گھر پر رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اب سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ حبشی کی بچی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ کچھ دن کے بعد ایک وکیل نے آ کر بتایا کہ حبشی نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ میرے نام کر دیا تھا، جس میں اس نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ میری بچی کو پلیز تنہا مت چھوڑنا۔ وکیل کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میں اور میرا شوہر مستقل طور پر کالے حبشی کے گھر رہنے لگے۔ اللہ نے مجھے اولاد کی شکل میں ایک پیاری بچی سے نوازا تھا۔